حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ ایسا تھا جس کی مثال پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا، اے شیء خیر المرات، عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان لا تری رجلن، عورت کے لیے سب سے اچھی چیز ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے۔ یہ جواب سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا پیار آیا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور فرمایا، ذریۃ البازھا من باز۔ اس حدیث شریف میں عورت کے لیے بہترین چیز یہ بتائی گئی ہے کہ وہ نامحرم کو نہ دیکھے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت زہرائے مرضیہ نے فرمایا ہے کہ عورت کا کمال یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی خوشبو بھی محسوس نہ کر پائے۔ لہٰذا نابینا والی مشہور روایت میں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت طلب کی اور نابینا کی ہمراہی کا تذکرہ کیا تو گزشتہ معیار کو علمی جامہ پہناتے ہوئے فرمایا کہ میں تو اسے دیکھ لوں گی اور وہ میری خوشبو محسوس کر لے گا۔ اس جواب میں رسالت نبوت کے ایسے مقاصد پوشیدہ تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اشہد انک باذت منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میرے وجود کا ایک حصہ ہو۔ مقصد خلقت، تمام مخلوقات خصوصاً انسان کی خلقت کا آخری مقصد ہے، خداوند متعال کا تقرب ہے۔ قرآن مجید میں خلقت کا مقصد جو عبادت بیان کیا گیا ہے وہ بھی تقرب خدائے متعال کو بیان کر رہا ہے۔ جو انسان جس قدر خدا سے مقرب ہوگا یعنی کہ اس کے قریب ہوگا، اتنا ہی محبوب بارگاہ الہی ہوگا۔ اس مقصد تک رسائی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ انسان روحانی دعوے یا چند اچھے کام انجام دے کر اس درجے تک پہنچ جائے، بلکہ اس درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ خدا کے لیے وقف کرنا پڑتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس حقیقت کی پیش نظر اصحاب سے یہ سوال کیا ہے، عورت کس وقت اپنے خدا سے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے؟ اصحاب میں سے کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور آپ کو ساری داستان سنا دی تو آپ نے فرمایا، ارجع علیہ فعلما ان ادنا ما تکون من ربہا ان تلزم قربتہا، جائیے اور بابا سے کہہ دیجئے کہ جب عورت اپنے گھر کے گوشے میں ہوتی ہے تو اس وقت خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، یہ آپ کا جواب نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ نے مجھے یہ جواب بتایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقت ان فاطمت باذت منی۔ اس حدیث سے بہت سارے مطالب قابل استفادہ ہیں، مثلاً جس فن کا ماہر ہو اس سے اس کا سوال کرنا چاہیے۔ عورت سے متعلق سوال کو عورتوں سے ہی پوچھنا ضروری ہوتا ہے۔ حضرت علی نے جزور رسالت سے دریافت کیا، حضرت علی کبھی بھی سوال کے جواب میں پیچھے نہیں رہے۔ جو سوالات آپ سے مربوط تھے اسے بلا فاصلہ حل کیا اور جو سوالات خود سے مربوط نہیں تھے اسے بالواسطہ جزو رسالت کے ذریعے حل کیا۔ عورت گھر میں رہ کر مشکل سے مشکل مسئلہ حل کر سکتی ہے، ہر وقت گھر سے باہر نکلنا ضروری نہیں، بلکہ جس قدر اپنے گھر میں رہیں اتنا ہی اپنی خلقت کے مقصد اور خداوند عالم سے نزدیک رہتی ہے۔ البتہ اگر ضرورت ہو تو
کامل حجاب کے ساتھ باہر نکلے، جس طرح خطبہ فدق کے لیے حضرت زہرا صلوات علیہ السلام باہر نکلتی تھیں یا نثار رائے نجران کے مقابلہ میں سامنے آئی تھیں۔ سیرت فاطمہ پر عمل کرنے والی خواتین کو فقط باہر نکلنا یاد نہیں رہنا چاہیے، بلکہ باہر نکلنے کا طرز اور انداز بھی مد نظر رہنا چاہیے اور واقعی ضرورت کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا۔ کردار فاطمہ الزہرا صلوات علیہ السلام میں حجاب اور پردہ داری کی اتنی باکمال عناصر موجود ہیں کہ مسلمان خاتون اگر صحیح سے اس کا مطالعہ کرے تو وہ کسی بھی سیاسی نعرہ کے فریب میں آ کر دھوکہ نہیں کھائے گی۔ اگر خواتین فاطمہ الزہرا صلوات علیہ السلام کی اس روایت کا مطالعہ کر لیں جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج کی داستان سناتے ہوئے عورتوں کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، تو کوئی خاتون بھی بے پردگی کا تصور نہیں کرے گی۔ فقط ان عذابوں میں سے ایک عذاب بعنوان نمونہ پیش کیے دیتی ہوں کہ جو عورت اپنے بالوں کو ڈھکتی نہیں ہیں، ان کو نمائش و زیبائش کے لیے کھلا رکھتی ہیں، ان کے لیے ایسا عذاب ہوگا۔ نامحرم سے نہیں چھپاتی ہیں، قیامت کے دن اپنے بالوں سے لٹکائی جائیں گی اور اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ واضح رہے کہ جو انسان مرد ہو یا عورت اپنے مقصد خلقت کو فراموش کر دے گا اور خداوند عالم سے بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے پردہ کو چھوڑ کر بدحجابی یا بے پردگی کو ترجیح دے گی اور اس کے لیے نئے نئے بہانے تراشیں گے، تو ایسے انسانوں کے لیے ایسا عذاب کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی۔ یعنی کہ یہ بات پوری طرح سے تفصیل سے بتائی گئی ہے کہ بے پردہ عورت کے لیے سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا اور ہر طرح کی کیٹیگری سے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے کاموں کو تقسیم کرتے ہوئے باہر کا کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور گھر کے اندر کا کام حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کے حوالے کر دیا، تو حضرت زہرا مرضیہ نے فرمایا کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ میں اس تقسیم سے کتنی خوش ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام جو مردوں سے مخصوص ہیں، جس میں مردوں سے رابطہ ہوتا ہے، وہ میرے ذمہ نہیں فرمایا۔ مرسل اعظم علیہ السلام کی وفات کے بعد زہرائے مرضیہ کا چین و سکون ہی ختم ہو گیا۔ کبھی آنسو بہانے پر پابندی، تو کبھی گھر پر آگ اور لکڑی، کبھی محسن کی شہادت کا غم، تو کبھی پہلو شکستگی کا درد۔ انہی غم و الم نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گوشت و پوست کو آب کر دیا، جسم پر گوشت و پوست کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ آنسو اور نالۂ وشیون آپ کی زندگی کا اٹوٹ حصہ بن چکا تھا۔ کل رسالت کی پتیاں بکھر رہی تھیں اور آہستہ آہستہ اس گل پر پسماردگی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ بھلا اس موقع پر ہنسی کیا مسکراہٹ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تاریخ نویسوں نے اس پسماردہ گل رسالت کی مسکراہٹ کا تذکرہ کیا ہے، اور بابا کی وفات کے بعد یہ سب سے پہلی مسکراہٹ تھی۔ ہوا یوں کہ زندگی کے آخری لمحات میں جب پہلو کا درد اور بازو کا ورم شدید ہونے لگا تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اسما، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا کہ عورتوں کو مرنے کے بعد ایک ایسی چیز پر لٹکا کر ایک چادر ڈال دی جاتی ہے جس سے ان کی بدن کا ہجوم نمایاں ہوتا ہے۔ یہ سنتے ہی جناب اسما رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، بی بی حبشہ، ہم نے ایک تابوت دیکھا ہے جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے۔ پھر اسما نے وہ تابوت بنا کر دکھایا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ دیکھ کر فاطمہ الزہرا کے چہرہ پر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا صدیقہ کبریٰ کے چہرہ پر یہی اول آخر مسکراہٹ تھی جسے تاریخ یعنی کہ ہسٹری نے اپنے سینے پر ثبت کیا۔ جناب اسما سے فرمایا، اسفی علی مسل استرینی صدرک اللہ من النار، اے اسما، میرے لیے بھی ایسا ہی تابوت بنانا،
میرے جنازہ کا پردہ کرنا، خدا تمہیں جہنم کی آگ سے پردہ میں رکھے، محفوظ رکھے۔ صدیقہ کبریٰ کی شہادت کے بعد آپ کو وصیت کے مطابق ایسے ہی تابوت میں رکھا گیا، اور تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بار تابوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے استعمال ہوا۔ جب کسی نے معصوم سے پوچھا کہ سب سے پہلے تابوت کس کے لیے بنایا گیا، تو آپ نے فرمایا فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اسی کے بعد سے ہم سب کو مل کر اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ اگر اب تک کوتاہیوں کے نتیجے میں ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ تھیں، تو آج کے بعد وہ کبھی بے پردہ نہیں رہیں گی، اور تمام خواتین کو بھی مصمم ارادہ کرنا چاہیے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم خود بھی باحجاب رہیں اور دوسری خواتین کو بھی پردہ کی افادیت بیان کر کے انہیں باحجاب رہنے کی تلقین کریں گے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو پردے کی آڑ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔